تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اب قوم کوئی ستاروں کی پجاری ہے، کوئی سورج کی پجاری ہے، کوئی چاند کی پجاری ہے، کوئی پتھروں کی پجاری ہے، اور پھر سارے مل کر وقت کا بادشاہ نمرود کی پجاری ہے۔ ہر ایک کو سمجھایا پیار محبت سے، اور پھر پریکٹیکل کر کے بھی سمجھایا۔ چلیے وہ تو آئے گا آخر میں، پہلے تو پیار محبت سے سمجھایا۔ ویسے یہ مقولہ ٹھیک ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، مگر چونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو حکم پورا کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے اور اپنے والد سے کہہ رہے ہیں أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آپ نے ان بتوں کو خدا بنا لیا، ان پتھروں کو خدا بنا لیا۔ یہ پتھر بھی کوئی چیز ہے؟ کیوں جی، یہ پتھر کو نفع نقصان کے مالک ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جان، میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، پوری قوم کو بھی دیکھ رہا ہوں، یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ ہے غلط کو غلط کہنا، ڈاما ڈول نہیں کی بات، دو نمبر بات نہیں کی، کھری بات کی، سب گمراہی میں ہو۔ کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے۔ 1,500 تم نے بت خانے میں خدا بنا کے رکھے ہیں، کوئی اولاد دینے والا، کوئی عزت دینے والا، کوئی بیٹا دینے والا، کوئی بیٹی دینے والا، کوئی روزگار چلانے والا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا نام لکھے ہوئے ہیں سب کے، اور آخر میں ایک بڑا بٹھا رکھا ہے، یہ ان سب کا گرو گنڈال ہے۔ جب ان سے نہ بنے تو پھر یہ بناتا ہے، اور جو اس سے بھی رہ جائے پھر نمرود کرتا ہے۔ عجیب تماشا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شام کو ستاروں کے پجاریوں کے پاس تشریف لائے۔ اچھا، یہ ستاروں کے پجاری صرف اس وقت تھے یا آج بھی ہے؟ آپ کے ستارے گردش میں یہ بھی ہمارے نفع نقصان کے مالک بن گئے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ، انسان تو جو ہو کیا گیا؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ حکم دے تو یہ نظر آتے ہیں، وہ حکم نہ دے تو یہ نظر بھی نہیں آتے۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب ہیں یہ، جنہیں تم اپنا رب سمجھتے ہو، میں سمجھانے کے لیے کہا یہ بھی میرا رب ہے۔ ہاں، قال ھذا ربی، میرا رب ہے یہ ستارہ جو بہت خوبصورت چمک رہا ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، پھر جب ستارہ غروب ہو گیا فرمانے لگے میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، اگر اب میرے اوپر مشکل آ جائے تو کسے پکاروں، وہ تو غروب ہو گیا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو خود بجھ گیا ہے۔ اگر مجھے روشنی کی ضرورت ہے وہ تو خود ہی بجھ گیا، ہے ہی نہیں۔ اب اگلی رات آ گئے چاند کے پجاریوں کے پاس، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ یہ کیا ہے؟
فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين۔ اور جب صبح کو چاند غروب ہو گیا فرمانے لگے میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، اگر دن میں مشکل آ جائے تو چاند کو کہاں ڈھونڈوں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دن تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے جب حضور کا چہرہ کتاب میں، قرآن میں، حدیث میں پڑھا کہ چاند سے خوبصورت ہے، میرا جی چاہا کہ حضور کو سجدہ کروں۔ لوگ دیکھنے لگے بخاری کیا کہہ رہا ہے، بر صغیر کا موحد یہ کیا بات کر رہا ہے۔ فرمانے لگے پھر میں نے اپنے آپ سے کہا بخاری اس چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے کو سجدہ نہ کر، اس کو سجدہ کر جس کو چاند جیسا چہرہ سجدہ کر رہا ہے۔ ساری کائنات سے خوبصورت انسان جس کا سجدہ کر رہا ہے تو بھی اس خدا کا سجدہ کر۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا رب ہے لیکن غروب ہو گیا، دن کو مشکل پڑے تو کیا کروں، میں یہ بھی رب نہیں ہے، رب ہونے کے قابل نہیں ہے، یہ رب تو ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے، وہ خدائی کیا ہوا جو ہر جگہ نہ ہو۔ اب صبح کو آ گئے، اگلے دن جو سورج کے پجاری ہیں صبح صبح سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اسی لیے تو سورج نکلتے وقت غروب ہوتے وقت عبادت سے منع کیا ہے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ اسلام بڑا غیور ہے، غیرت مند مذہب ہے۔ نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجدہ حذف کر دیا، کہیں کو غیر مسلم یہ نہ کہے مسلمان اپنے خدا کے آگے بھی جھکتے ہیں اور اپنے مردوں کے آگے بھی جھکتے ہیں۔ فرمایا ہم اہم رکن وڈرا کر لیں گے، واپس لے لیں گے، لیکن انسان تیری اگر تھوڑی سی مشابہت بھی ہے جھکنے میں ہم وہ بھی نہیں جھکنے دیں گے۔ تیرا جھکنا صرف خدا کے آگے ہے اور کسی کے آگے نہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر۔ سورج کے پجاری صبح صبح سورج کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے آ گئے، ہو بہت بڑا ہے یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر بہت بڑا ہے یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ اور جب شام کو سورج غروب ہو گیا فرمانے لگے میں غروب ہونے والے کو اپنا رب نہیں مانتا اور میں اس شرک سے بری ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ یہ سورج بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، اگر رات کو مصیبت آ جائے تو سورج تو غروب ہے، کسے پکاروں، وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر اپنا عقیدہ واضح کیا، ہاں صرف یہ نہیں بتایا کہ یہ غلط ہیں، صحیح بھی بتایا ساتھ۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور میں یکسو ہو کر اس کی عبادت کرتا ہوں، حنیفہ یکسو ہو کر، نہ میں نے سورج کی طرف دیکھنا ہے، نہ چاند کی طرف دیکھنا ہے، نہ ستاروں کی طرف دیکھنا ہے، نہ پتھروں کی طرف دیکھنا ہے، نہ بادشاہ وقت کی طرف دیکھنا ہے، حنیفہ صرف اسی کی طرف دیکھنا ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ تیرا رزق باندھ دیا ہے، فلانے نے یوں کر دیا ہے، کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے، کبھی اس در کبھی اس در، کبھی در بدر۔ اللہ کہتے میرے در پہ آ جا، در بدر کی ٹھوکروں سے بچ جائے گا، میرے اوپر اعتماد تو کر، وہاں سے رزق پہنچاؤں گا، تیرا اپنا بھی گمان نہیں ہوگا۔
تو اشرف المخلوقات ہے، میں تو جانوروں کو رزق دے رہا ہوں، کیڑے مکوڑوں کو زمین کی تہہ کے اندر، پتھروں کے اندر انہیں رزق پہنچا رہا ہوں، تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، گندم جتنی مرضی مہنگی ہو جائے، تیرا رزق بند نہیں ہوگا، تجھے روٹی ملے گی، کھا کے سوئے گا تو، کھا کے سوئے گا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو یکسو ہو کر اس کی